علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکا جائے، اس کام سے اس کو باز رکھا جائے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے، مثلا اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے بڑا بھائی ہے جو کسی برائی میں مبتلا ہے، یا ہمارے والدین ہیں جو کسی گناہ میں مبتلا ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کو انسان ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے، ان پر دست درازی نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اپنی زبان سے منع کرے۔ یا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی گناہ کرتے ہوئے، لیکن ہم اس کو طاقت سے نہیں روک سکتے ہیں، اگر ہم طاقت سے روکنے کی کوشش کریں گے اپنے ہاتھوں سے تو جھگڑا ہوگا، فساد برپا ہوگا، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے کہ اس کو زبان سے روکیں۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، یعنی یہ اندیشہ ہو کہ اگر ہم زبان سے بھی کوئی بات کہیں گے تو اس کی وجہ سے انسان کو اگر اس کی جان کا خطرہ ہے یا اسی طریقے سے کسی فساد اور کسی برائی بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہیے کہ اسے اپنے دل میں برا جانے، اور فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے، یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے، اس کے بعد ایمان نہیں موجود ہو سکتا۔ یعنی ہم برائی کو اپنے سامنے ہوتا ہوا بھی دیکھیں اور کسی کے دل میں یہ کھٹک نہ پیدا ہو کہ یہ بری چیز ہے، یہ برا کام ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اب غرض پتہ یہ چلا کہ یہ برائی سے روکنا یہ خود عمل صالح ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عمل صالح کو ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ان کاموں کو نہیں کرتا ہے، اس عمل صالح کو نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ذلک خیر واحسن تاویلا۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولو الامر جو تمہارے معاملے کے ذمہ داران ہیں وہ جب قرآن حدیث کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کوئی حکم دے تو ان کی تابعداری کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہارے اندر، تمہارے درمیان، تمہارے بیچ کسی معاملے کو لے کر جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی تلاش کرو کہ قرآن اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے، حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اور یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم حقیقت میں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو کیا ضروری ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولو الامر کی فرما برداری، اور کسی جھگڑے کے وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ تلاش کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے، اللہ کی اطاعت یہ اعمال صالحہ ہے، رسول کی اطاعت یہ عمل صالح ہے، اولو الامر جب قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کریں تو ان کا فیصلہ قبول کرنا یہ عمل صالح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، یعنی اس عمل صالح سے وہ کتراتا ہے، تو وہ شخص حقیقت میں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے۔ تو جب ہماری پیدائش کا مقصد عمل صالح ہے، جب ہمارا ایمان عمل صالح پر ٹکا ہوا ہے، تو ہمارے لیے اس کی اہمیت انتہائی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ یہ عمل صالح ہے کیا چیز۔ ہم بار بار اگر یہ کہیں کہ ہمیں عمل صالح کرنا چاہیے، اس میں حصہ لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے اس میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے، لیکن عمل صالح ہے کیا؟ اور اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ حقیقت میں نیک کام، عمل صالح کا ترجمہ ہم اردو میں کرتے ہیں نیک کام، کہ نیک کام کیا ہے، تو اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے برادران اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف عمل کرتے ہیں اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ در حقیقت عمل صالح کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو، اللہ یا اس کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی حکم کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دینا۔ کوئی بھی کام، ہم کوئی بھی کام اگر یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے اور ہمیں اس کے ذریعے سے اللہ سے ثواب کی امید ہے، تو ہم اس کام کو جب انجام دیں تو اس میں اس بات کو ملحوظ رکھنا اور اس بات کا خیال کرنا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اس کا نام ہے
عمل صالح یا نیک کام. اس کے برخلاف ہم کوئی کام کریں ہمیں کتنا ہی اچھا لگتا ہو، نہ صرف یہ کہ ہم کو اچھا لگتا ہو بلکہ ساری دنیا کو وہ کام اچھا لگتا ہو، لیکن اگر وہ قرآن کے مطابق نہ ہو، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو، یا اگر اللہ یا رسول کا حکم ہو لیکن طریقہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو، تو وہ کام عمل صالح نہیں ہے، وہ کام نیک کام نہیں ہو سکتا ہے. وہ یقیناً یا تو گمراہی کا کام ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہوگا، یا پھر یہ کہ وہ کوئی بدعت ہو جائے گی. اگر ہم مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھنا چاہیں تو مثال کے طور پر آپ دیکھیں، مثلا کوئی آدمی ہو اور وہ شخص یہ سوچے کہ وہ کسی غریب محتاج کی، کسی بیوہ کی وہ مدد کرے، اس طور پر کہ اپنا کچھ سرمایہ، اپنی کچھ مال و دولت اپنا وہ کسی بینک وغیرہ میں رکھوا دے، پھر وہاں سے کچھ سود حاصل کرے، جو کچھ انٹرسٹ اسے ملے، پھر اس کو وہ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں کی امداد کے لیے خرچ کرے. تو ساری دنیا اس پہ واہ واہ کہے گی کہ بڑا نیک کام کر رہا ہے کہ اپنا سرمایہ، اپنا مال و دولت اس نے اکٹھا کیا، اس کو کسی بینک میں رکھوایا، وہاں سے جو کچھ اسے انٹرسٹ اور سود مل رہا ہے اس کے ذریعے سے غریبوں محتاجوں کی مدد کر رہا ہے. پوری دنیا اس کو بہت اچھا سمجھے گی اور بظاہر اچھا دکھتا بھی ہے، لیکن جب ہم قرآن اور حدیث سے اس بات کا حل تلاش کرتے ہیں اور اس کو قرآن اور حدیث کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی یہ کام عمل صالح ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، رزلٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ کام عمل صالح نہیں ہے. بھلے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کو بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے، لاکھوں روپیہ کوئی شخص اسی غریبوں محتاجوں پر اس کے ذریعے سے خرچ کر سکتا ہے، لیکن شریعت اس کو قبول نہیں کرتی. نہ صرف یہ کہ اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کو گناہ ہوگا. گناہ کس بات کا ہوگا؟ سود حاصل کرنے کا گناہ ہوگا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ آپ کتنے ہی اچھے کام میں اس کو استعمال کریں. یہ ہوئی کہ ایسا کام اختیار کرنا جو قرآن یا حدیث میں نہیں ہے، اس کی بات. اس کے بعد جو دوسری بات میں نے کہی وہ یہ کہ کام اچھا کام ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو. مثلا اس کو ہم ایک حدیث کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی میں کچھ لوگ امہات المومنین میں سے کسی کے پاس گئے، 3 لوگ تھے، یہ صحابہ تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے آپ کی عبادتوں کا حال پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے عبادتیں کرتے ہیں. تو ان کو بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی روزے رکھتے ہیں، نفل روزے کی بات ہے کہ کبھی روزے رکھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے ہیں. پھر تہجد کے بارے میں کہا گیا کہ رات میں کچھ حصہ نماز پڑھتے ہیں، کچھ حصہ سو جاتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال جب ان کو بتلایا گیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم قرار دیا ہے، یعنی آپ سے کوئی گناہ بڑا تو ہوتا ہی نہیں ہے، اور کوئی لغزش ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشگی اس کو معاف فرما دیا ہے. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی نیکیاں